دوں گا. اے نبی میں قبر میں پڑا ہوں گا, تیرا چہرہ ظاہر ہوگا. جب سوال کریں گے دین ایمان اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا, بس میں اتنا عرض کروں گا ساری زندگی اسی محبوب کے یاد میں گزاری ہے. سبحان اللہ. ساری زندگی اس نبی کی عزت پر مرتا رہا, مٹتا رہا, اس نبی کی باتیں کرتا رہا, لوگوں کے دلوں کو اس نبی کی محبت سے روشن کرتا رہا, اس کے دشمنوں کو للکارتا رہا, اس کے دوستوں سے محبت کرتا رہا, اسی کے دیے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتا رہا. آج میں جواب نہیں دوں گا. اگر میری غلامی قبول ہو گئی ہے تو یہ میرا محبوب ہی بتا دے گا کہ یہ میرا محبوب. رسول خدا بے مثال اللہ, رسول خدا بے مثال اللہ اللہ. حدیث کمپلیٹ کر کے میں 2 شعر پڑھ کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جائیں گے. ذرا پیار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیں گے 2 شعر بے شک انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے اچھا ہے, بے شک میرا دنیا میں رہنا بھی خیر ہے. بے شک قبر میں جانا بھی خیر ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور دنیا میں رہنا خیر, یہ تو سمجھ میں آ گئے, لیکن جب قبر میں جائیں گے آپ قبر اطہر میں تشریف فرما ہوں گے تو یہ خیر کیسا ہے, تو ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. فرمایا سنو, جب میں قبر میں رہوں گا تو تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوں گے. سبحان اللہ. کیا کوئی ایسا ہے بے غیرت انسان جو چاہے گا کہ میں شراب پیوں گا, نشہ کروں گا, بدکاری کروں گا, بے حیائی کروں گا, اور یہ عمل میرے نبی کے پاس پیش ہوگا؟ بے شک. استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر ابھی تک اس چیز کا تمہیں احساس نہیں تھا, آج کے بعد احساس کرو. بے شک انشاءاللہ. سوچو سمجھو تفکر کرو, تم جو بدکاری کرو گے نا رسول کے پاس پیش ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی. بے شک محبت کے دم پر رہے, بے شک. یہ کون سی محبت ہے, یہ کون سی وفاداری. آج ہی عہد کرو انشاءاللہ, انشاءاللہ برائیوں سے ہم توبہ کریں, انشاءاللہ اپنے نبی کی محبت میں, عشق میں, اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. حدیث کمپلیٹ ہو جائے گی تو 2 شعر پڑھ کے بات ختم کریں گے. ذرا پیار سے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تمہارے اعمال میرے پاس قبر میں پیش کیے جائیں گے. سنیے, فرمایا جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا, اللہ کا حمد کروں گا. سبحان اللہ. اللہ کا شکر. رابعہ ادویہ ایک عورت تھی, وہ رات میں 1000 نفل پڑھتی تھی. سبحان اللہ. بہت نیک عورت تھی. ان سے لوگوں نے سوال کیا اتنی زیادہ نفل آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ثواب کے لیے نہیں, ثواب تو رب کا کام ہے, دے گا نہیں دے گا یہ اس کا کام ہے. کہا پھر, کہا مجھے بس اتنا چاہیے جب قیامت میں اٹھوں گی تو میرے نبی کو مجھ میں فخر ہو جائے کہ یہ میری امت کی عورت تھی جو 1000 رکعت نماز. اپنے حبیب کی محبت دیکھیے کس چیز کا, اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے. بے شک. اللہ اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا جس کے اعمال میں اچھے دیکھوں گا میرا دل خوش ہو جائے گا. کون کون چاہتا ہے نبی کے دل کو, دل مبارک کو خوش کرنا, تو وہ اچھے اعمال سے. تو جس سے نبی راضی اسے خدا راضی. جس سے نبی راضی اسے خدا راضی. تو فرمایا جس کے اعمال میں خراب دیکھوں گا تکلیف تو ضرور ہوگی, لیکن پھر بھی شفقت کی وجہ سے میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے قبر میں ہی دعائے استغفار کا سبحان اللہ. اللہ سے معافی مانگوں گا. تو میرے نبی دنیا میں بھی ہمارے لیے رحم ہی رحم ہے, قبر میں جائیں گے تو رحمت ہی رحمت ہے. قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنی 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 فکر لگی ہوگی تو ہمارے نبی رحمت للعالمین امتی 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 کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت ضرور ہے, نہ دنیا نہ عقبہ نہ جنت
ضرورت بس بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ بوچھت بخواب بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سجم پر جمال اللہ میں چھپے انتظاری کمس خوش نصر نبی کو دیدار انتظاری یمنا مدس یمزلا اللہ اللہ یمنا مدس یمزلال اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سجون پر جمال اللہ اللہ حسینہ سجون پر جمال سبحان اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہر کسی سے محبت ہے سب دکھانا پڑے گا ہاتھ اٹھانا پڑے گا